السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آئی کے تلفظ اور اس کے قواعد کو بیان کیا ہے کہ کہیں پر زبر ہے، کہیں زیر ہے، کہیں پیش ہے، کہیں معروف ہے، کہیں مجہول ہے۔ ان کو قواعد کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔ جن احباب نے ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھا نہیں ہے ان سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ او کا تلفظ اور اس کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، کبھی او کا تلفظ فتحہ یعنی زبر سے ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے۔ سم معنی کچھ، ڈن معنی کیا ہوا، ڈم معنی گنبد، سن معنی لڑکا، نن معنی کوئی نہیں، کم آنا۔ یہ 6 مثال ایسے ہیں جس میں او کا تلفظ زبر کے طور پر ہوا، یعنی سم، ڈن، ڈم، سن، نن، کم۔ قاعدہ نمبر 2، کبھی او کا تلفظ واو ساکن ما قبل فتحہ یعنی او سے ہوتا ہے، یعنی واو سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہوگا، لیکن اس زبر کو مجہول طریقے پر پڑھا جائے۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ مثالوں سے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جیسے گاڈ معنی خدا، ڈاٹ معنی نقطہ، نوٹ معنی نہیں، ہاٹ معنی گرم، ڈاگ معنی کتا، باکس معنی صندوق۔ ان 6 مثالوں میں آپ دیکھیے واو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، لیکن اسے مجہول طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، یعنی گاڈ، ڈاٹ، نوٹ، ہاٹ، ڈاگ، باکس۔ قاعدہ نمبر 3، کبھی او کا تلفظ واو ساکن ما قبل ضمہ مجہول او سے ہوتا ہے، یعنی جو واو ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگا، لیکن اس پیش کو مجہول طریقے پر پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ مثالوں میں دیکھیں۔ نو معنی نہیں، گولڈ معنی سونا، کولڈ معنی ٹھنڈا، سو معنی تو، اولڈ معنی پرانا، پوسٹ معنی ڈاک۔ تو اب یہاں پر واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، لیکن اس پیش کو مجہول طریقے پر پڑھا جا رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 4، کبھی ڈبل او دونوں ایک ساتھ ضم معروف یعنی پیش کا تلفظ دیتا ہے، یعنی جہاں پر 2 او جمع ہو جائیں وہاں پہ آواز پیش کی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے۔ لک معنی دیکھنا، گڈ معنی اچھا، بک معنی کتاب، کوک معنی پکانا۔ تو ان چاروں مثالوں کے اندر پیش کو معروف طریقے پر پڑھا گیا ہے، اور یہی انگریزی پڑھنے کا طریقہ ہے۔ قاعدہ نمبر 5، کبھی ڈبل او دونوں ایک ساتھ واو ساکن ما قبل ضم معروف او کا تلفظ دیتا ہے، یعنی واو سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہوگا اور اس پیش کو معروف طریقے پر پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ مثال میں دیکھیں۔ زوم معنی پھیلانا، بوٹ معنی جوتا، سون معنی جلدی، روم معنی کمرہ، مون معنی چاند، بروم معنی جھاڑو۔ تو ان 6 مثالوں میں پیش کو معروف طریقے پر پڑھا گیا ہے، یعنی زوم، بوٹ، سون، روم، مون، بروم۔ قاعدہ نمبر 6، کبھی او ڈبلیو، یہ جو لوگ ڈبلو کہتے ہیں، ڈبلو اس کا تلفظ نہیں ہے، ڈبلیو دونوں ایک ساتھ ہوں واو ساکن ما قبل ضم مجہول، یعنی واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، لیکن اس پیش کا تلفظ مجہول طریقے پر ہو۔ کیسے ہوگا؟ اس مثال کو دیکھیں۔ بو معنی جھکنا، گرو معنی بڑھنا، رو معنی لائن، شو معنی دکھانا۔ تو ان میں معروف نہیں بلکہ مجہول طریقے پر پڑھا گیا ہے، یعنی بو، گرو، رو، شو۔ قاعدہ نمبر 7، اور کبھی او ڈبلیو کا تلفظ آؤ سے ہوتا ہے، یعنی آؤ کی آواز نکلتی ہے۔ کیسے نکلتی ہے؟ مثال میں دیکھیں۔ ناؤ معنی اب، کاؤ معنی گائے۔ قاعدہ نمبر 8، کبھی او اور یو دونوں ایک آؤ کا تلفظ دیتا ہے، آواز نکلتی ہے آؤ۔ جیسے شاؤٹ چلانا،
ساؤتھ شمال، آؤٹ معنی باہر، ماؤتھ معنی منہ۔ نمبر 9، اور کبھی او فتحہ یعنی زبر کا تلفظ دیتا ہے، جیسے فیمس، ریلیجس، ریلیجس معنی مذہبی، فیمس معنی مشہور۔ آپ کے سامنے او کے قواعد کو پیش کر دیا گیا، آپ سے درخواست ہے کہ ان کو بار بار دیکھیں اور ان کو میمورائز کریں تاکہ پڑھائی کے دوران کسی طرح کی کوئی غلطی اور خطا نہ ہو، اسپیکنگ کے درمیان ہم مسٹیک نہ کریں۔ اور جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دیگر احباب کے پاس ویڈیو کی لنک ارسال فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔